رہا ہوں، آپ زمین پر بیٹھے ہیں. یہ زمین کس سے بنی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اوپر آسمان ہے، ذہن میں سوال آیا آسمان کس سے بنا ہے؟ جنت ہے اور جنت اور دوزخ دونوں بن چکی ہیں، لیکن ذہن میں سوال آیا جنت کس چیز سے بنی ہے، اس کا اصل مادہ کیا ہے؟ اور ایسے ہی فرشتے ہیں، انہیں کس چیز سے بنایا گیا؟ سامعین محترم، ایک بار یہی سوال جابر بن عبداللہ نے حضور سے کیا. یہ حدیث 5 کتابوں میں موجود ہے، مواہب دنیا میں بھی موجود ہے، اور اس کی شرح مواہب دنیا اس میں بھی موجود ہے، اور تو اور نشر الدین میں بھی یہ حدیث موجود ہے. جابر بن عبداللہ نے سوال کیا، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، آپ مجھے خبر دیں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ بھی اس سوال کا جواب یاد کریں، ذہن میں بٹھا لیں. کوئی سوال کرے تو آپ کے جواب ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ یہ حدیث 5 کتب میں موجود ہے. اور جابر بن عبداللہ نے بھی سوال کیا، حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا قال یا جابر، اے جابر، ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی من نوری، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو سبحان اللہ اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا. سبحان اللہ. تو حضور کی اس پر، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، جو حضور کہتے ہیں وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے. تو حضور نے فرمایا کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا سب سے پہلے. اور حضور نے فرمایا جب اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنی نور کے فیض سے پیدا کیا، پھر کیا ہوا؟ اب اس نور کو اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ بٹھانا تھا، لیکن زمین تھی نہیں، کسی ایک جگہ جمع بھی کرنا تھا، لیکن آسمان بھی نہیں تھی، زمین بھی نہیں تھی، جنت بھی نہیں تھی، دوزخ بھی نہیں تھی، جیسا کہ حدیثی بات میں آگے آ رہا ہے. تو نور مصطفیٰ کہاں ٹھہرا رہا؟ ٹھہرانا تھا اور اللہ نے ٹھہرایا. تو محدثین نے اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے یہ جواب لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو اپنی آغوش رحمت میں ٹھہرایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو نور مصطفیٰ کہاں ٹھہرا؟ رب ذوالجلال کی آغوش رحمت میں ٹھہرا. اور نور مصطفیٰ نے سیر بھی کی. اور حضور نے فرمایا کہ جابر، جب اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، یہ وہ لفظ ہیں جو میرے حضور تاجدار کائنات کی زبان سے نکلے، وہ سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ، جب اللہ نے تیرے نبی کی نور کو پیدا کیا اس وقت لوح محفوظ بھی موجود تھی. وَلَا قَلَمٌ، حضور نے فرمایا قلم بھی موجود تھی. وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ، حضور نے فرمایا جب اللہ نے تیرے نبی کی نور کو پیدا کیا اس وقت جنت بھی نہیں تھی، دوزخ بھی نہیں تھی. وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ، فرمایا چاند بھی نہیں تھا، سورج بھی نہیں تھا. وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ، کوئی زمین بھی نہیں تھی، کوئی آسمان بھی نہیں تھی. وَلَا إِنسِيٌّ وَلَا جِنِيٌّ، کوئی جن بھی نہیں تھا، کوئی انسان بھی نہیں تھا، لیکن رسول اللہ کا نور موجود تھا، موجود تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. کتنے حصوں میں؟ ڈیوائڈنگ انٹو 4 پارٹس. اللہ تعالیٰ نے 4 حصوں میں تقسیم کیا. آئیے جانتے ہیں یہ لوح کس چیز سے بنا.
اور آج کی سائنس بھی اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ کائنات میں زمین و آسمان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ایک نور تھا. اس نور سے وہ کیا مراد دے رہے ہیں ہم اس طرف نہیں رہے. ہمارے مذہب کا کیا نقطہ نظر ہے؟ فرمایا اللہ نے اسے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. نور مصطفیٰ کے جزء اول سے اللہ تعالیٰ نے فخلق من الجزء الاول القلم، اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا. اور نون والقلم کی تفسیر پڑھیں تو پتہ چلے گا اس سے وہ قلم نہیں جس کے ساتھ ہم لکھتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے اس کی تفاسیر میں جائیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے. وَمِنَ الثَّانِيَ اللَّوْحُ، نور مصطفیٰ کی پہلی تقسیم کے دوسرے حصے سے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے لوح محفوظ کو بنایا. قرآن مجید میں آیا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، پارہ نمبر 30. اور نور مصطفیٰ کی پہلی تقسیم کے تیسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے عرش کو بنایا. اور چوتھا ایسا اس کو دوبارہ 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. اب یہ دوسری تقسیم تھی حضور کے نور. سو جب دوسری تقسیم ہوئی، دوسری تقسیم کے پہلے حصے سے اللہ تعالیٰ نے حملۃ العرش، عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بنایا. سبحان اللہ. نور مصطفیٰ کی دوسری تقسیم کے دوسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے کرسی کو بنایا. اور اس کرسی سے یہ مراد نہیں ہے جس پر میں اور آپ بیٹھتے ہیں. وہ آیت الکرسی کی تفسیر پڑھیں گے تو بڑا لطف آئے گا، میں اس طرف نہیں جاؤں. نور مصطفیٰ کی دوسری تقسیم کے تیسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بنایا. اب چوتھا حصہ بچ گیا، اس کو دوبارہ 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 4 حصوں میں. اب یہ تیسری تقسیم کی اور نور مصطفیٰ کی تیسری تقسیم کے پہلے جو سے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو بنایا. یہ کسی کا قول نہیں سنا رہا، یہ آقا دو جہاں کا فرمان سنا رہا. فرمایا نور مصطفیٰ کی تیسری تقسیم کے پہلے جو سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو بنایا. اور نور مصطفیٰ کی تیسری تقسیم کے دوسرے جز سے حضور نے فرمایا اللہ نے 7 زمینوں کو بنایا. اور نور مصطفیٰ کی تیسری تقسیم کے تیسرے جز سے اللہ نے جنت کو بھی بنایا، دوزخ کو بھی بنایا. اب یہاں لفظ دوزخ آگے اس پر مفسرین کے اقوال ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں. سامعین محترم، اس حدیث سے یہ پتہ چلا اور رسول اللہ کے فرمان سے یہ پتہ چلا کہ یہ زمین بھی مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے. سبحان اللہ. 7 آسمان بھی مصطفیٰ کے نور سے بنے ہیں. سبحان اللہ. کرسی بھی نور مصطفیٰ سے بنی ہے، اور قلم بھی نور مصطفیٰ سے بنا ہے، اور عرش بھی نور مصطفیٰ سے بنا ہے، اور عرش اٹھانے والے فرشتے بھی نور مصطفیٰ سے بنے ہیں. یہ ساری کائنات نور مصطفیٰ سے بنی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کہا کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. میں آخر میں بتاؤں گا، میں اور آپ چلتے ہمارا سایہ ہوتا ہے، حضور کا سایہ کیوں نہیں. اچھا، نور مصطفیٰ کی خلقت میں ہم بات کر رہے ہیں. تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا. یہ ایک حدیث سے بات ہے. اور دوسری حدیث پاک میں آیا، بہت ساری کتب میں یہ حدیث ہے، فقط میں آپ کے ذوق کے لیے نہیں سنا رہا ہوں، احادیث کتب میں موجود ہے. ایک دن جبرائیل امین آئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا اے جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ اور تو مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن جب اللہ نے مجھے پیدا کیا چوتھے حجاب پر ایک ستارہ آتا تھا. ستارہ وہ ہے جس کی خود چمک ہوتی ہے، اور سیارے کی خود چمک نہیں ہوتی. ستارے کی روشنی سیارے پہ پڑتی ہے، وہ بھی چمکنے لگتا ہے. اور قرآن مجید نے مصطفیٰ کو ستارہ کہا ہے، سیارہ نہیں کہا. سورہ احزاب میں بھی، سورہ نجم میں کہا ایک ستارہ چمک رہا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد آتا. اور اس ستارے کو میں نے 70,000 بار دیکھا ہے. لیکن ایک بات سمجھنے والی ہے، اس وقت تو نظام شمسی موجود ہی نہیں. ہمارے یہاں ایک دن اور رات، اس کا دارالمدار نظام شمسی اور قمری پر ہے. اس وقت تو دن موجود ہی نہیں تھا،
کیا یہ 24 گھنٹے کا دن رات یہ مراد ہے؟ نہیں. کل محدثین نے لکھا اس بات کو قیامت کا چونکہ دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا. وہ جو 70,000 سال کے ایام تھے ان میں سے ہر دن 50,000 سال کا تھا. ہر دن 50,000 سال کا تھا. تو سامعین محترم آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو کب کس وقت پیدا کیا. اور ایک صحابی ہے ابو ہریرہ, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ متی کنت نبیا, آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ حضور نے فرمایا آدم بین الروح والجسد, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی درمیان تھے. ایک اور صحابی ہے, انہوں نے پوچھا متی اخذ میثاقک, آپ سے میثاق نبوت کب لیا گیا؟ فرمایا آدم بین الروح والجسد, مجھ سے اس وقت میثاق نبوت لیا گیا جب آدم مٹی اور پانی کی درمیان تھے. اور ایک اور صحابی ہے, انہوں نے کہا متی جعلت نبیا, آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ فرمایا آدم بین الماء والطین, جس وقت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس وقت بھی میں نبی. وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے, وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے, اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. ایک اور بات, آج یہ تصور دیا جاتا ہے, میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ سیلیبریٹ اور سیلیبریشن کیا ہے, منانا, جبکہ اسلام پوری کا پورا منانا ہی ہے. ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں, عیدیں جتنی ہیں, ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں, ایک عید قربانی عید ہے اور ایک عید عید الفطر ہے. عید الفطر 2 دن ہے, اگرچہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں 3 دن ہے, لیکن اس کی نماز شرعی عذر کی بنا پر پہلے دن نہ پڑھ سکتے تو آپ دوسرے دن پڑھ سکتے ہیں. اور قربانی عید 3 دن ہے, 3 دن تک قربانی کی جا سکتی ہے, اور نماز بھی شرعی عذر کی بنا پر 3 دن تک پڑھی جا سکتی ہے. احناف کے نزدیک تمام کتابوں میں موجود ہے 7 دن نہیں. تو سوال یہ پیدا ہو کہ عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے تکمیل دین والی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہ آیت, اس آیت کے بارے میں ایک یہودی فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے آ کے عرض کیا کہ آپ کی کتاب قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے, اگر وہ آیت تو رات میں نازل ہوتی, جس دن وہ نازل ہوتی اس دن کو ہم عید مناتے. فاروق اعظم نے کہا, اور دوسری روایت میں عبداللہ بن عباس نے کہا قال من ایو آیت, وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے تکمیل دین والی آیت پڑھی تو سیدنا فاروق اعظم نے اور عبداللہ بن عباس نے کہا یہ آیت یوم جمعہ کو نازل ہوئی. یوم جمعہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے. یہ آیت یوم عرفہ کو نازل ہوئی, یوم عرفہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے. تم کہتے ہو کہ اگر یہ آیت تمہاری کتاب پہ نازل ہوتی تم ایک عید مناتے. مسلمان اس آیت کے نزول پر پہلے سے 2 عیدیں منا رہے ہیں. آج سمجھنے والی اگر دھیان رہا. سامعین محترم, اگر قرآن مجید کی ایک آیت اترے اس پر ایک عید نہیں بلکہ 2 عیدیں منائی جائیں. عیدیں جس دن وہ ساری آیتوں والا رسول آیا ہو, جس پر قرآن مجید کی ایک آیت نہیں, 100 آیتیں نہیں, 1000 آیتیں نہیں, بلکہ 6666 آیات بینات اتری ہو, اس کی یوم ولادت پر کتنی عیدیں منانی چاہیے؟ کتنی عیدیں منانی چاہیے؟ فلک کے نظاروں, زمین کی بہاروں, سب عیدیں مناؤ, حضور آگے ہیں, حضور آگے ہیں, حضور آگے ہیں. اٹھو غم کے مارو, چلو بے سہارو, خبر یہ سناؤ, حضور آگے ہیں, حضور آگے ہیں, حضور آگے ہیں. اور پھر ایک اور بات, حضور نے فرمایا جمعہ عید کا دن, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, صحیح بخاری بھی موجود ہے, کہا جمعہ عید کا دن ہے. صحابہ نے پوچھا پھر کیا کریں؟ حضور نے فرمایا جمعہ کو غسل کرو, مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھو, اچھا لباس پہنو. یا رسول اللہ یہ سب کچھ ہم کریں گے, لیکن یہ بتائیے جمعہ عید کا دن کیوں ہے؟
جمعہ عید کا دن کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا خلق فیہ آدم، جمعہ عید کا دن اس لیے ہے کہ جمعہ کے دن حضرت آدم پیدا ہوئے۔ جمعہ عید کا دن کیوں ہے کہ جمعے کے دن حضرت آدم پیدا ہوئے۔ تو لوگوں سمجھنے والی بات ہے کہ جس دن حضرت سیدنا آدم پیدا ہو وہ دن عید کا دن ہے، جس دن آدم کا امام اور کل حضرات انبیاء کرام کا امام پیدا ہو، اور جس دن وہ نبی پیدا ہو جس پر 20 بار درود پڑھنے سے آدم و حوا کا نکاح ہوا، اس نبی کا یوم ولادت کس قدر عید کا دن ہو۔ اور ذرا غور کیجیے سال میں کتنے جمعے آتے ہیں، تو جمعہ کا عید ہونا اس کی نسبت میلاد آدم کے ساتھ ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت اس سے بڑھ کے عید کا دن ہے۔ اور سامعین محترم، قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لیومنا، یہ لفظ عید قرآن میں بھی آیا سورہ مائدہ میں، اور مائدہ نعمت کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کا نزول فرمایا۔ وہ نعمت کیا تھی؟ روٹیاں تھیں، تتر تھے، بٹیر تھی، بھری ہوئی مچھلی تھی۔ تفسیر میں یہ لکھا ہے سو جب یہ نعمتیں نازل ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ اے اللہ، جس دن تو نے مائدہ نعمت ہم پہ نازل کی ہے اس دن کو ہمارے لیے عید بنا دے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید بنا دے اور پچھلوں کے لیے بھی۔ مائدہ نعمت کے اترنے پر عید منائی جائے، جس دن وہ نعمت عظمیٰ، وہ نعمت کبریٰ، جس نعمت سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی بھی نہیں، اس نعمت کی شان ولادت اور یوم ولادت پر کس قدر عید منانی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، کان دیے، والدین جیسی نعمتوں سے نوازا۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تمہاری گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی نعمتیں اتنی کثیر ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو ایک نعمت اللہ نے کثیر نعمتیں نہیں، کسی پر احسان نہیں جتایا، لیکن ایک نعمت ایسی نعمت ہے اللہ نے جب اس نعمت سے مومنین کو نوازا تو اللہ نے احسان جتایا۔ پارہ نمبر 4 میں پوری آیت ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، کہ میں نے مومنین پر احسان کیا، انہی میں سے اپنا برگزیدہ رسول مبعوث کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج کی سعادت نصیب کرے، اور بہت سے لوگوں کو نصیب بھی ہوئی ہوگی۔ آپ یقیناً کچھ لوگوں کی حاضری وہاں ہوئی، وہاں ایک پتھر ہے مقام ابراہیم، اور پارہ نمبر 1 میں پوری آیت کا کچھ حصہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں۔ آپ حج کرنے جائیں اور عمرہ کرنے جائیں، حرم کعبہ اور مقام ابراہیم کو سامنے رکھے بغیر اگر 2 نفل نہیں پڑھتے تو آپ کو عمرہ ہی قبول نہیں ہے۔ 2 نفل پڑھتے، اور مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو کتنا عرصہ گزر گیا؟ 4000 سال۔ کتنا عرصہ گزر گیا؟ سب کی آواز ہے؟ کیا ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی پتھر پہ قدم رکھے؟ وہ تو ریتلی زمین کے رہنے والے تھے، انہوں نے تو سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ لاکھوں پتھروں پہ قدم رکھے ہوں گے، یہ نکتہ سمجھے۔ لیکن کسی اور پتھر پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات موجود نہیں۔ ایک پتھر حرم کعبہ میں ایسا ہے، آج 4000 سال گزر گئے اور کئی ہزار سال گزر جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات نہیں مٹیں گے، لیکن کیا موجود ہے؟ نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں یہ بات سمجھنے والی ہے۔ آئیے اس کی گواہی بھی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ سورہ بقرہ پڑھیے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اسماعیل علیہ السلام دونوں نے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حرم کعبہ کو اور کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، سو جب تعمیر مکمل ہوگی اور مزدوری مانگی، اللہ نے کہا کیا مزدوری؟
کا مزدور یہ ہے کہ آخری نبی کو میری اولاد سے پیدا کر. ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی. میلاد کا مطلب ہے یوم پیدائش. اس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے مصطفیٰ کو مانگا. اللہ نے کہا ابراہیم تو ریتلی زمین کا رہنے والا ہے, تو نے سینکڑوں پتھروں پہ قدم رکھے ہوں گے, لیکن کسی اور پتھر پہ تیرے قدموں کے نشانات موجود نہیں رہیں گے. جس پتھر پہ کھڑے ہو کے تو نے مصطفیٰ کو مانگا تھا یہ ساری کائنات ختم ہو جائے, اس پتھر پہ تیرے قدموں کے نشانات ختم نہیں ہوں گے, چونکہ تو نے میلاد مصطفیٰ کی دعا مصطفیٰ کو مانگا تھا. سامعین محترم, حضور کی جب ولادت ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس تمام میرے عرب کو بیٹوں سے نوازا, اور کیسو کسرا میں زلزلے ہوئے, مجوسیوں کی 1000 سال کی آگ جلائی ہوئی بجھ گئی. حضرت آمینہ کہتی ہے میں بہت اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, مجھ سے ایک نور نکلا, اس نور کی روشنی میں میں نے سرزمین مکہ سے شام کے محلات دیکھے, اور حضور خطرہ کیے ہوئے تھے, اور دنیا میں اور بچے آتے ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں. جب حضور کی ولادت ہوئی حضور ہنس رہے تھے, آتے ہوئے ہنس رہے تھے, اور بچے آئے ان کو نہلایا جاتا ہے. مصطفیٰ تھے ہی پاکیزہ طاہر تھے, مصطفیٰ کو غسل کرانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اور بہت ساری کتابوں میں یہ روایت بھی آئی, حضرت آمینہ کہتی ہے کہ حضور نے بوقت ولادت سجدہ کیا, اور سجدے میں این حالت سجدہ میں دعا مانگی, اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. اور میں اہل علم کی اگائی کے لیے ایک بات عرض کروں اور باحوالہ عرض کروں. البدایہ والنہایہ 15 جلدوں پر کتاب ہے, عربی میں میرے پاس موجود ہے, تاریخ کی کتاب. اس میں یہ روایت موجود ہے کہ شیطان 4 بار چیخی مار کے روئے. کتنی بار؟ 4 بار. ان ابلیس رن 4 رنات, بے شک شیطان 4 بار چیخی مار کے رویا. یہ روایت موجود ہے البدایہ والنہایہ اور تاریخ ابن کثیر میں. انه حين لعن, پہلی بار تب وہ چیخ مار کے رویا جب اس کو لعنتی بنایا گیا. وحين اهبط, دوسری بار تب وہ چیخ مار کے رویا جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا. تیسری بار وحين ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تیسری بار تب وہ چیخ مار کے رویا جب رسول اللہ کی ولادت. رسول اللہ کی ولادت پہ شیطان چیخ مار کے رویا تھا. چوتھی بار کب رویا؟ وحين انزلت فاتحۃ الکتاب, جب سورہ فاتحہ ہوئی. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ایک اور سوال ہے, اس کا جواب کیا حضور نے اپنا میلاد منایا تھا؟ میلاد کا مطلب ہے یوم پیدائش. مولود کا لفظ بھی آیا, اور جامع ترمذی میں پیدائش کے لیے میلاد کا لفظ آیا. جی ہاں, حضور نے منایا تھا. حضور ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے سموار کے دن. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں سموار پیر کے دن یوم الاثنین کو پیدا ہوا ہوں اور روزہ رکھ کے اپنا یوم ولادت مناتا ہوں. ایک اور روایت, یہ عقیدہ ہے اور یہ صحیح مسئلہ کہ کافر کوئی بھی عمل دنیا میں کرے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں دے گا, بالکل بھی انعامات سے نہیں نوازے گا. سامعین محترم, لیکن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا عمل ہے اگر کوئی کافر بھی منائے تو اللہ تعالیٰ اس کی معلوم نہیں کرتا. ابو لہب دشمن رسول تھا, رسول اللہ کا چاچا بھی تھا. قرآن مجید کی پوری سورت اس کی مذمت میں نازل ہوئی. اس نے جب حضور کی ولادت کی خوشخبری سنی 2 انگلیوں کی اشارے سے سبیبہ اپنی کنیز کو آزاد کر دیا. سو جب یہ مر گیا حضرت عباس کے خواب میں دیکھا, پوچھا ہے دشمن رسول تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا سخت سے سخت عذاب میں مبتلا رہتا ہوں, مگر پیر کے دن ان 2 انگلیوں سے ایسا میٹھا ٹھنڈا پانی آتا ہے پورے ہفتے کے عذاب ہو جاتا ہے. عذاب بھی کمی آتی. کہا کیوں؟ کہا ان 2 انگلیوں کے اشارے سے میں نے رسول اللہ کی محمد بن عبداللہ کی ولادت کی خوشخبری سن کر اپنی کنیز کو آزاد کیا, اپنی کنیز کو آزاد کیا تھا. تو میلاد النبی ایک ایسا عمل ہے کوئی کافر بھی منائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معلوم نہیں کرتا. سامعین محترم, میلاد النبی پر اور حضور کے عشق پر باتیں بہت زیادہ ہیں, لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے میں آخر میں قرآن مجید کی عظمت پر چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی غلطی نہیں. میں خود بک رائٹر ہوں,
آپ حضرات نے میری کتب دیکھی ہے، اسپیشلائزیشن ان اسلامک لا پر میری اپنی بکس ہے. دنیا میں کروڑوں کتابیں موجود ہیں اور کوئی مصنف، مؤلف اور مرتب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی کتاب غلطیوں سے پاک. کتاب کے آغاز یا آخر میں لکھ دیا جاتا ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو آگاہ کر دیا جائے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے جس کے آغاز میں اللہ فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں. شک کرنے والا کافر ہے. آج کروڑوں کتابیں موجود، ہر کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے، کروڑوں مصنفین کے الفاظ میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس زمین پر ایک ایسی کتاب اللہ کی موجود ہے جو ہر قسم کی غلطیوں سے، غلط سے پاک ہے. حضور نے اپنے آخری خطاب میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، کتاب اللہ ہے وعترۃ اہل بیتی، میں دنیا سے جا رہا ہوں تمہیں دو تحفے دے کے جا رہا ہوں. ایک تحفہ تمہیں اللہ کی کتاب قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور دوسرا تحفہ اپنی اہل بیت دے کے جا رہا ہوں، اپنی عترت دے کے جا رہا ہوں. اور اگر ایک تحفہ خدا ہے، دوسرا تحفہ مصطفیٰ ہے. فرمایا کتاب اللہ تحفہ خدا ہے، میری عترت، میری اولاد تحفہ مصطفیٰ ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا فرمایا ان دونوں سے جڑے رہے، لن تضلوا، یہ لفظ حضور کی زبان سے نکلے تم کبھی بھی برا کرو. افضل ہے کل جہاں میں گرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ارے ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے، زمانہ حسین کا. اور حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. عثمان بن عفان یہ روایت ہے تم میں سے بہترین آدمی وہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سیکھے. اور اگلی حدیث ابن ماجہ سے پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا لأن تغدو فتعلم آیت من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 1000 رکعۃ. تمہارا اللہ کی کتاب سے ایک آیت سیکھنا 100 نفل پڑھنے سے بہتر، اور علم دین کا ایک باب سیکھنا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر. یہ تاجدار کائنات کا فرمان ہے. آئے کوئی یونیورسٹی ٹاپ کرے اس کو گولڈ میڈل دیا جاتا ہے، وزیر اعظم آتا ہے، گورنر آتا ہے، صدر آتا ہے، لیکن فقط اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو دیا جاتا ہے، یا طالبہ کو، والدین کو نہیں دیا جاتا. لیکن کل قیامت کے دن جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی جمع ہوں گے، جماعت صحابہ بھی ہوگی، اولیاء بھی موجود ہوں گے، اہل بیت بھی موجود ہوں گے. حکم ہوگا قرآن پڑھنے والے کو بلائے، قرآن والے کو بلائے جائے. اور آج اسے بھی ایک گولڈ میڈل دیا جا رہا ہے، ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا نہ صرف قرآن والے کو بلکہ قرآن پڑھنے والے کے ماں باپ، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہو، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہو. مولا علی جن کا نام سنتے ہوئے حضور نے فرمایا مومنوں کے چہرے چہرے ہوتے ہیں، منافقین کے چہروں کا رنگ اٹھ جاتا ہے. سامعین محترم، مولا علی روایت کرتے حضور نے فرمایا من قرأ القرآن، جو بندہ قرآن پڑھے فاستظہرہ، اور اس کو حفظ کر لے. ابھی 3 بچوں نے قرآن مجید مکمل کر کے دستار فضیلت حاصل کی، اور میں سردار صاحب آپ کو بہت مبارک پیش کرتا ہوں. یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے. اللہ کی کتاب قرآن مجید کی 20 سورتوں کو یاد کرنا بہت مشکل بات ہے. پوری قرآن مجید اللہ کی کتاب کو 6666 آیات بینات کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، ہر ایک کے بس کی بات. سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا مولا علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من قرأ القرآن، جو بندہ قرآن پڑھے فاستظہرہ، اور اس کو زبانی یاد کرے، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے. ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے. سبحان اللہ. وشفعہ فی 10 من اہل بیتہ، وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا. کلہم وجبت لہم النار، جن پر دوزخ کی آگ واجب ہو چکی ہے. یہ تو حافظ قرآن کا مقام ہے. عالم قرآن
70 افراد کی شفاعت کرے گا، 70 افراد کی شفاعت کرے گا۔ سامعین محترم، تاجدار کائنات نے فرمایا جس نے قرآن کو امام بنا دیا، یعنی کہ اپنا رہبر اور رہنما بنا دیا، یہ قرآن اس کو جنت میں پہنچا دے گا۔ جس نے اسے پسے پوش ڈال دیا، یہ اس کو جنت میں لے کے لے گا۔ آئے ضرورت اس چیز کے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن سے وابستہ ہو جائیں اور حضور کی اولاد سے بھی وابستہ ہو جائیں۔ سامعین محترم، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ تاجدار کائنات میں ایک سوال ہے، میں بھی ایمان والا ہوں، آپ بھی ایمان والے ہیں، فرشتے بھی صاحب ایمان ہیں، لیکن عجیب ایمان کس کا ہے؟ امام طبرانی نے معجم کبیر میں سے حدیث کو روایت، ایک دن حضور نے صحابہ سے پوچھا ایش الخلق اعجب الیکم ایمانا، میرے صحابہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، یہ حدیث پاک اور میرے پاس اب بھی موجود ہے، قالوا والملائکۃ، یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان بڑا عجیب ہے۔ کس کا ایمان بڑا عجیب ہے؟ حضور نے فرمایا وما لهم لا یؤمنون وهم عند ربهم، ان کا ایمان کس طرح کی ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کی قربت میں رہتے ہیں، ہم فرشتے اللہ کو ایک نہ مانے، ایمان نہ لائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا قالوا فالنبیون، یا رسول اللہ اگر فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں تو نبیوں کا ایمان عجیب ہے۔ حضور نے فرمایا وما لهم لا یؤمنون، نبیوں کا ایمان کس طرح عجیب ہو سکتا ہے؟ وهم عند ربهم والوحی ینزل علیہم، ان پر تو اللہ کا کلام اترتا ہے، وحی کا نزول ہوتا ہے، جن پر قرآن اترے وہ ایمان نہ لائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے تیسرا جواب دیا فنحن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نبیوں اور فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں، پھر ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بڑا عجیب ہے۔ حضور نے فرمایا وما لکم لا تؤمنون، تمہارا ایمان کس طرح عجیب ہو سکتا ہے؟ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے میری انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ڈوبا وہ سورج واپس آ گیا، تم نے جمال مصطفیٰ کو دیکھا اور کمال مصطفیٰ کو دیکھا اور سیرت مصطفیٰ کو اور صورت مصطفیٰ کو دیکھا، تم تو بازار مصطفیٰ میں بک چکے۔ صحابہ نے کہا رافع یدہ، حدیث میں آیا ہاتھوں کو بلند کر دیا، ہاتھ چھوڑ دیے، یا رسول اللہ ہمارا علم جواب دے گیا۔ آپ بتائیں کن لوگوں کا ایمان عجیب ہے؟ حضور نے فرمایا ان لوگوں کا ایمان بڑا عجیب ہے جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، دنیا کی کئی کتابوں کو پائیں گے لیکن میری کتاب قرآن پہ ایمان نہیں، میری کتاب قرآن پہ ایمان نہیں ہے، ان کا ایمان بڑا عجیب۔ پھر حضور نے یہ حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آیا اس کو ایک بار مبارک ہو۔ کس نے مبارک ہو؟ تو بارانی وآمن، اور جس نے مجھے دیکھا نہیں، یہ جزوی فضیلت کلی نہیں، جس نے مجھے دیکھا نہیں اور بن دیکھے وہ ایمان لے آیا، حضور نے فرمایا اس کو 7 بار مبارک، 7 بار یہ لفظ پڑھ رہا ہوں، وَطُوبَ 7 مرات لمن لم یرنی وآمن، فرمایا جو دیکھ کر ایمان لے آئے انہیں ایک بار مبارک ہو، جو بن دیکھے ایمان لے آئے ان کو 7 بار مبارک ہو۔ سامعین محترم، نوائی وقت میں چند سال پہلے ایک کالم نگار نے واقعہ دیکھا، قاری صاحب آپ کو سنایا پہلے بھی، کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دی، اسکول کی تعلیم دی۔ ہم اسکول کی تعلیم کے مخالف نہیں، میں نے خود الحمدللہ امتحان کیا ہوئے، لیکن ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد اس کے بیٹوں کو سرکاری ملازمت میں لگی۔ ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ علاقہ چھوڑتے ہیں جس علاقے میں پہلے وہ قیام پذیر تھی، کہا کسی اچھی سوسائٹی میں جاتے ہیں، اور جس بندے نے اپنے 2 بچوں کو تعلیم دی تھی وہ نہ گرمی کو دیکھتا تھا نہ سردی کو۔ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، سردی اور گرمی اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ دن رات جید مسلسل کر رہا ہوتا ہے، زندگی نام ہی جید مسلسل کا۔ گرمیوں کی شدت کی وجہ سے اس خوبصورت جوان کا رنگ بھی سیاہ ہو گیا، ایک وقت آیا وہ بوڑھا ہو گیا، اس کے بیٹوں کو ملازمت مل گئی، وہ علاقہ چھوڑ دیا، جھونپڑی چھوڑ دی اور اچھے علاقے میں چلے گئے۔ میں اس علاقے کا نام نہیں لے رہا ہوں، کالم نگار نے اس علاقے کا نام لیا۔ سو جب ہم منتقل ہوئے، ایک عالی شان بنگلہ بنایا، اس بابا کے بیٹوں نے، ایک پروفیسر تھا، ایک دوسرا ٹیچنگ کر رہا تھا، بڑے گریڈ کا افسر تھا وہ بھی۔ ایک دن اس بابا کے بچوں سے ان کے دوست ملنے کے لیے، اسکول کے دوست تھے وہ۔ سو جب وہ آئے
تو بابا نے کہا، گھر میں اب ایک ملازم بھی تھا، لیکن اس بابا نے کہا جس سے ساری زندگی اپنے بچوں کو تعلیم، عصری تعلیم دینے کے لیے وقت کر دی تھی، اگرچہ اس سے کسی فقیر نے یہ کہا تھا دینی تعلیم دو، اس نے کہا تھا دین میں کیا رکھے۔ سامعین محترم، جب اس بابا کے گھر، اس کے بچوں کے گھر، اس کے بچوں کے دوست آئے ملاقات کے لیے، بابا نے کہا چونکہ میرے بچوں کے دوست ہیں تو میرے بھی بچے، اس نے کیا کیا کہ چائے اور بسکٹ وغیرہ کچن سے خود اٹھا کر لایا، ملازم کو منع کر دیا، شفقت فطری کی دے۔ سو جب وہ بابا خود چائے بسکٹ اٹھا کر لایا اور اپنے بچوں کے دوستوں کے سامنے رکھا، تو اس کے بچوں سے ان کے دوستوں نے سوال کیا یہ سیاہ رنگ والا بابا کو، وہ بچوں نے جو جواب دیا وہ جواب ایسا ہے دلوں کو ہلا دینے والا جواب، کہا یہ بابا ہمارا غلام، یہ بابا ہمارا غلام۔ اس بابا نے چیخ ماری، گر گیا، اس نے کہا، جب بے ہوش ہو گیا، ہوش آیا، اس نے کہا قصور تمہارا نہیں، قصور میرا، غلطی تمہاری نہیں، غلطی میری اپنی ہے، کاش تمہاری گھٹی میں نے مدینے والے کو قرآن دیا، کاش تمہیں مصطفیٰ کا قرآن میں نے دیا ہوتا، رسول اللہ کی حدیثیں پڑھائی ہوتی۔ آج تم سے کوئی پوچھتا بتاؤ یہ بابا کون ہے، تم کہتے یہ بابا وہ ہے حدیث مصطفیٰ کے مطابق جسے محبت کی نگاہ سے مسکرا کے ایک بار دیکھو ایک حج مقبول کا سبب، والدین کو محبت سے ایک بار دیکھو تو ایک حج کا سبب، اور خالی حج کا نہیں بلکہ حج مقبول کا، اور اگر 100 بار دیکھو تو 100 حج مقبول کا سبب۔ ہاں یہ وہ بابا ہے۔ سامعین محترم، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم، جیسا کہ مجھ سے پہلے وہ مولانا صاحب آئے، انہوں نے تائید کی کہ یہاں ماشاءاللہ بہت اچھی پڑھائی ہو رہی ہے، میں خود تائید کروں گا ماشاءاللہ۔ قاری فضل الرحمان صاحب کراچی میں جب سے پڑھا رہے تب اس وقت سے لے کر 2005 سے اب تک ان کا پڑھانا اور ان کے تلامذہ اور جو ہے ان سے میں آشنا ہوں، بہت اچھا پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ تجوید کے ساتھ۔ تو آپ اپنے بچوں کو ضرور اس ادارے میں داخل کریں، سردار کی سرپرستی میں۔ انشاءاللہ اگر ایک وقت ہے کہ جس طرح آئے 3 بچے قرآن کے حافظ بن کر گئے، آپ کے بھی بچے اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کریں، قرآن مجید کو یاد کریں۔ سامعین محترم، باتیں بہت تھیں لیکن وقت بہت قریب ہے، ایک چھوٹی سی بات 2 سے 3 منٹ میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آپ جب بھی بات کریں ایسی بات کریں جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ تاجدار کائنات نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ سردار صاحب چونکہ ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں، ان کی فلاحی خدمات بھی ہیں، تو سلطان محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرا ہے، اقبال کا شعر بھی ہے، ایک صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ رہا، اس کا غلام ایاس۔ ایک بات، سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا، یہ آخری واقعہ، پھر میری بات ختم، میری تقریر ختم، بس اس بات کو ذرا دھیان سے سنیں۔ اس نے کہا کہ میں نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے، کوئی بندہ میری ملاقات کرا، کوئی آدمی میری ملاقات حضرت خضر سے کرا۔ خضر علیہ السلام کا اصل نام بلیہ، ان کے والد کا نام ملکان، ان کی کنیت ابو العباس اور لقب خضر ہے۔ قرآن مجید کی پارہ نمبر 15 کے آخری رکوع اور 16 پارے کے پہلے رکوع میں ان کا واقعہ ہے۔ بعض نے کہا وہ نبی تھے، بعض نے کہا وہ ولی تھے، دونوں اقوال موجود ہیں۔ اب حیات انہوں نے پیا، سکندر اعظم حضرت ذوالقرنین نے خالہ جان کہا میری خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کوئی بندہ ہے میری جو ملاقات کرا دے؟ ایک دیہاتی شخص غریب آدمی تھا، اس نے کہا میں آپ کی ملاقات کراؤں گا لیکن ایک شرط ہے۔ لیکن ایک کہا کیا شرط ہے؟ کہا 6 مہینے میرے گھر کا خرچہ آپ دیں، میں 6 مہینے وظائف کروں گا اور اس کے بعد آپ کی ملاقات کروں گا۔ بات سمجھنے والی۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا ٹھیک، اس نے کہا میں 6 مہینے وظائف کرتا ہوں۔ 6 مہینے اس کے گھر کا خرچ سلطان محمود غزنوی دیتا رہا، جس کی مجلس میں غوث قطب ابدال سبھی بیٹھا کرتے تھے۔ 6 مہینے کے بعد جب اس سے بلایا گیا، کہا تو نے خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کرائی، 6 مہینے کا تو نے وعدہ کیا۔ تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں بات کروں گی۔ اس نے کہا جی وظائف الٹ ہو گئے تھے، 6 مہینے کا وقت وظائف الٹ ہو گئے تو 6 مہینے کا اور وقت دے سو۔ کہا ٹھیک ہے، بادشاہ تو اس نے دے دیے۔
6 مہینے مزید اس نے وظائف تو نہ کیے, وہ گھر چلا گیا, لیکن بادشاہ کو کہا کہ میں وظائف کر رہا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو آ رہی ہے ذرا آپ کھڑے گئے. 6 مہینے مزید گزر کے بادشاہ نے اس کے گھر کا خرچ دیا. جب 6 مہینے کے بعد دوبارہ آئے تو کہا حضرت خضر سے میری ملاقات کرا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, میں نے آپ سے جھوٹ بولا, میں ایک غریب شخص تھا, دیہاتی شخص, اور روزگار تو تھا نہیں میرے پاس, آپ تو بادشاہ تھے. میں نے اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے کذب بیانی سے کام لیا. بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا جو شخص بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. جو آدمی بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولے اس کی, ایک وزیر نے کہا کہ اس کا گلا گھونٹ کے اس کو مار دینا چاہیے. دوسرے وزیر نے کہا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے تاکہ بڑی تکلیف کے ساتھ وہ مار دے. ایک وزیر نے مشورہ دیا کہ گلا گھونٹ کے مار دینا چاہیے, دوسرے نے کہا کہ کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ کتے اس کو کھا لیں اور بری موت ہو رہی. اس نے کہا میں اپنے غلام سے ایاز سے بھی مشورہ دیتا ہوں, اس کی کیا رائے ہے. اس نے کہا ایاز تیرا کیا مشورہ ہے. اس نے کہا آپ بادشاہ ہیں, آپ کے پاس کیا کمی ہے, آپ سے جھوٹ بول دیے تو کیا, چھوڑیں معاف کریں. آپ کے پیسوں سے ایک غریب کا گھر کا چولہا جلا تو آپ کی سلطنت میں کیا فرق پڑ گیا, چھوڑیں معاف کریں. اچھا پہلے وزیر نے کیا کہا تھا اس کا گلا گھونٹ دیا جائے. وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے سفید پوش, انہوں نے کہا ہاں جی یہ ٹھیک کہہ رہا. جب دوسرے وزیر نے کہا کہ اس کو کتے کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ بری موت مرے, وہی نورانی چہرے والے بزرگ کہنے لگے ہاں یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. اب جب ایاز نے کہا بادشاہ ہیں آپ نے جو دے دیا اس کو تو آپ کی بادشاہیت میں کیا فرق پڑا, چھوڑیں معاف کریں. وہ بزرگ جو بیٹھے تھے نورانی چہرے والے خوبصورت بزرگ, انہوں نے کہا ہاں یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. بادشاہ بڑا حیران رہا. محمود غزنی اس نے کہا ساری باتیں آپ کی جگہ آرام سب کے راز پر میں بعد میں تبصرہ کروں گا, لیکن آپ کی مجھے سمجھ آئی. ایک نے کہا کہ گلا گھونٹ کے مار دیا جائے, آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے. دوسرے نے کہا نہیں اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے, آپ نے کہا بالکل بالکل ٹھیک ہے. تیسرے آپ کے غلام نے کہا کہ معاف کر دیا جائے, آپ نے کہا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اب تینوں کی آراء کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے. اس بزرگ کا جواب سنیے. اس نے کہا جی کہ پہلے جس شخص نے کہا کہ گلا گھونٹ کے مار دیا جائے اس کے آباء و اجداد کا تعلق کسائیوں سے ہے, وہ کام ہی یہ کرتے ہیں, ان کا کام یہ گلا اتارنا ہے. انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق بات. اور دوسرے نے جو یہ کہا کہ کتوں کے آگے ڈال دیا جائے اس کا کام ہی یہ ہے بادشاہوں کے کتے نلانا اور کتوں سے شکار کرنا, اس نے اپنے ذوق و مزاج کے مطابق بات. تیسرے نے جو کہا ایاز نے کہ معاف کر دیا جائے وہ سید ہے, وہ علی رسول ہے, علی و فاطمہ محمد رسول اللہ. تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے ہیں, وہ جنگی دشمنوں کو بھی معاف کرتے تھے. ہاں وہ طائف کی وادی ہو, جب مکہ میں مصطفیٰ پہ ظلم ہو, مصطفیٰ نے سبھی کو معاف کیا تھا. اس نے اپنے آبا کی نسبت کو قائم رکھتے ہوئے یہ مشورہ دیا معاف کر دیں. بادشاہ نے ایاز کو شکوہ کیا آپ سید تھے اور میں نے آپ کو اپنا غلام بنا دیا, مجھے نہیں پتہ تھا آپ سید ہیں, آپ آج بھی رسول ہیں, آپ نے آج تک بتایا کیوں نہیں. اس نے کہا جی میں نے مناسب سمجھے نہیں تھا بنا, لیکن یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے میرا راز فاش کیا, میں بھی ان کا راز فاش کرتا ہوں, میں بھی ان کا راز بتاتا ہوں. یہ بولے کہا یہی تو حضرت خضر علیہ السلام, یہی حضرت خضر علیہ السلام. میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. سمجھ لیتا ہے جو شان محمد, سمجھ لیتا ہے جو شان محمد, ہو جاتا ہے وہ قربانی. سمجھ لیتا ہے جو شان محمد, ہو جاتا ہے وہ قربانی محمد. اور قیامت تک کرے گا رہنمائی, اور قیامت تک کرے گا رہنمائی جہاں والوں کی قرآن محمد. اور اقبال نے کہا تھا کہ چند روزہ جوانی ہے یہاں نہ چل سر کو اٹھا اٹھا. یہ چند روزہ جوانی ہے یہاں نہ چل سر کو اٹھا اٹھا کر. خدا نے ایسے ہزاروں نقشے, خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں, اللہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر, نعرہ